دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے خواب۔ خواب انسانی جسم کی ایک پراسرار قوت ہے۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جہاں جہاں بھی آدم زاد آباد ہیں، دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے انسانوں اور ہر قوم کے افراد اور تقریباً ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی خواب ضرور آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کثرت سے اور بعض کو کبھی کبھار، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے انسان کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ علم ایسا افضل و اشرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ معبود برحق کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، خواہ وہ احکام عالم بیداری میں ہوں یا عالم خواب میں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں بشارت ہوئی اور حضور نے فرمایا، آثار نبوت میں سے کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا، مبشرات کیا ہیں؟ اچھے اور سچے خواب کو مبشرات کہتے ہیں۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ دوست یا دانا آدمی کے سوا اور کسی سے خواب بیان نہ کرو۔ تم میں سے جو زیادہ سچ بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں زیادہ سچا ہے، یعنی سچ بولنے والے انسان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر آدمی سے خواب بیان نہ کرتا پھرے، اور جو شخص برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے اٹھنے پر بائیں جانب دھتکار دے اور خدا تعالیٰ کے ذریعے 3 بار شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر بری خواب دیکھے اسے بدل دے۔ نبی پاک نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جانی اس پر واجب ہے تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ دوستو، خواب ایک نعمت ہے اور اس نعمت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ہوئی اور حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی۔ جب نفس انسانی اپنی نفسانی خواہشوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، اور یعنی کہ دنیاوی حاجات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے اور روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر جو بھی اسے خواب نظر آتا ہے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک قسم کی خدائی تعلیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ سچے خواب کیوں آتے ہیں؟ عام انسانوں اور اللہ کے رستے پر سچے دل اور سچے من سے چلنے والوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ جب انسان بشریت چھوڑ کر اللہ کی کریمی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور روحانی مقام میں جذب ہو جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان میں جس قدر روحانی ترقی ہوگی اسی قدر اس کے خواب سچے ہوں گے۔ پیغمبر پر یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب وحی کے نازل ہونے کا وقت ہوتا، تو ایسے موقع پر انہیں نیند کی طرح کا ادراک ہوتا۔ نیند اور وحی کی اس مشابہت ہی کے باعث حضور نے خواب نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ بس خدا نے یہ بات انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے کہ نیند کی حالت میں انسان اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حواسوں کا پردہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے اٹھ جانے کے بعد نیک انسان کو مشاہدات ہوتے ہیں اور معرفت حاصل ہوتی ہے اور آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت امام غزالی کی قابلیت اور علم کا لوہا دنیا نے مانا ہے
وہ فرماتے ہیں پاکیزہ روح ایک قسم کا نور ہے جو چراغ کی لو سے زیادہ لطیف ہے، مگر انسانی روح کے نور کا دار و مدار چراغ پر نہیں بلکہ چراغ اس کی روح پر انحصار کرتا ہے۔ روح انسانی کا انسان کے دل سے نہایت قریب کا تعلق ہے، بلکہ بعض تو اس روح کو دل ہی قرار دیتے ہیں۔ جب یہ روح دماغ کی طرف متوجہ کرتی ہے، یعنی دباؤ یا اثر ڈالتی ہے، تو وہاں مختلف خیالات جنم لیتے ہیں، اور جب نیند کے عالم میں یہ عمل کار فرما ہوتا ہے تو انسانی روح ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے جو بیداری کی حالت میں ممکن نہیں۔ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ موجود ہو تو دیکھی جا سکتی ہے، اگر موجود نہ ہو تو صاحب خواب کو وہ نظر نہیں آ سکتی۔ حاصل یہ ہوا کہ خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہوتا ہے، لہٰذا خواب بے معنی اور بے حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ ان میں حقیقت ہوتی ہے۔ خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور بعض خوابوں کو تاریخی حیثیت اور عالمگیر شہرت حاصل ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستو، اگر کسی کو خواب آئے کہ خدا تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ آدمی خدا کے نزدیک بزرگی والا ہے۔ خواب دراصل انسانی جسم کی وہ پراسرار قوت ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ تر دھیان نہیں دیتے، تاکہ دنیا کے تمام مذاہب نے خواب کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اصل میں خواب انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوئیں، ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو اور اچھا تصور لے کر سوئیں۔ مقدس مقامات کا تصور کریں اور اللہ سے بہتری اور رحمت اور کرم کے اچھے مستقبل کی دعا کر کے سوئیں۔ پھولوں کا تصور کریں، اس سے اچھے خواب آئیں گے اور ذہن پرسکون رہے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے چند بار ضرور سنیں۔ شکریہ۔